وقال عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى قل ربي زدني علما. وقال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ماؤ بہنوں، میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے پڑھا. اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ربی زدنی علما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے، مانگیے کہ اللہ اے پروردگارہ مجھے علم میں زیادتی دے، مجھے علم میں بڑھا. دوسری آیت میں جو سورہ فاطر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے سینوں میں علم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسری جگہ کہتا ہے، فرماتا ہے اے لوگوں پوچھو اہل علم سے اگر تم لوگ نہیں جانتے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو، ان کے مرتبوں کو بڑھاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علم رکھتے ہیں. حضرات گرامی، آپ نے ان آیتوں میں جو سنا، اس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ علم کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، علم، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی بڑی ہے. آپ شریعت اسلامیہ کے احکامات پر نظر ڈالیں گے، احکامات اٹھا کر دیکھیں گے اور شریعت کے ایسنس پر آپ نظر ڈالیں گے تو شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم دنیا میں قناعت پسند رہیں. جو بھی ہمارے لیے میسر آئے، جو بھی ہم کو مل جائے حلال طریقے سے، چاہے کم ہو، چاہے بہت ہی کم ہو، چاہے زیادہ ہو، اس کے بنیاد پر زندگی گزارے، اس سے خوش ہو جائیں اور اسے بنیاد بنا کر زندگی گزاریں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. شریعت نے کبھی بھی کسی بھی موضوع پر یا پھر کسی بھی چیز کو زیادہ حاصل کرنے کی تاکید نہیں کی، بلکہ زیادتی کو شریعت نے روکا ہے. کہا ہے کہ زیادہ مت حاصل کرو، دنیا مال زیادہ مت حاصل کرو، جاہ و جلال زیادہ مت حاصل کرو، چاہے دنیا کی کوئی بھی اور چیز ہے، اس میں زیادتی مذموم ہے، ممدوح نہیں، پسندیدہ نہیں. لیکن صرف ایک ایسی چیز ہے جس میں زیادتی جائز ہے، جس میں ہوس جائز ہے، جس میں نادیدہ پن جائز ہے، اور وہ چیز میرے دوستو علم ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آدمی ہمیشہ چاقو چوبند رہے، ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہے. علم کی باتیں آئیں فوراً حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. یہ بات یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کی جستجو، علم حاصل کرنے کی زیادہ خواہش رکھنا یہ مومنین کی صفت ہے. اور یہ بات بھی سن لیجیے میرے دوستو، علم کے دو قسمیں ہیں. ایک ہے دنیاوی علم، شریعت کا علم، ایک ہے غیر شریعت کا علم جسے علم تکوینی کہتے ہیں. علم تکوینی میں آپ جو جدید سائنس دیکھ رہے ہیں، جدید ترقیات دیکھ رہے ہیں، جدید ڈسکوریز اور انوینشنز جو دیکھ رہے ہیں، یہ علم تکوینی میں آتا ہے. اور یہ علم تکوینی یعنی علم غیر شرعی، علم شرعی کے ماتحت ہے. علم ہے تو شریعت کا علم ہے. علم کہا جائے تو اس سے مراد اللہ کا علم ہے، معرفت خداوندی کا علم ہے. علم ہے تو احکامات کے معلومات اس سے مراد ہیں اور اس کے تابع ہے میرے دوستو علم تکوینی، علم غیر شرعی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں نے علم کی نشر و اشاعت میں، تعلیم میں جتنی محنتیں کی، تاریخ کا کہیں بھی کسی بھی حصے میں کسی بھی تہذیب یا پھر کسی بھی فرد نے اتنا کام نہیں کیا. علم کی نشر و اشاعت، لوگوں کو علم سکھانے کے لیے، عام لوگوں کو، پبلک کو تعلیم دینے کے لیے شریعت نے جتنا ابھارا اور اس میں مسلمانوں نے جتنا کام کیا، ساری دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. علم کے لیے مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کی. اور آپ جانتے ہیں ہمارا قرآن مقدس کتاب
اللہ ताला ने जिसे नाजिल किया, इसका आगाज मेरे दोस्तों सूरह अलक से होता है और सूरह अलक की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ो, पढ़िए अल्लाह ताला के नाम से, पढ़ो पढ़ो। 2 मर्तबा एक ही सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है मेरे दोस्तों। तो शरीयत इस्लामी, इस्लाम जो तालीम सिखाता है ये बुनियादी तालीम है और इसके अलावा जितने भी उलूम हैं सब इस इल्म के मातहत है मेरे दोस्तों। इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो मुसलमानों का दौर सुनहरा दौर रहा, शुरू के 500-600 सदियां मुसलमानों के लिए बड़े ही सुनहरे दौर रहे। उसके बाद खाना जंगियां शुरू हुई, उसके बाद तवायफुल मुल्की शुरू हुई, आपस में झगड़े हुए तो हुकूमत के छितर बितर हो गए। लेकिन शुरू में जब इत्तेहाद रहा तो उस वक्त मुसलमानों ने तमाम उलूम जिसे आप देखते हैं इसके बुनियाद मुसलमानों ने डाला है। आप जो फिजिक्स देखते हैं, आप जो केमिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, मैथ्स हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर पता नहीं किसी भी किस्म का साइंस हो, इसकी बुनियादें मुसलमानों ने डाली मेरे दोस्तों। मेडिसिन फील्ड में आप मेडिसिन के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते हैं अविसिन्ना का नाम बहुत मशहूर है। मेडिसिन पढ़ने वाला, मेडिकल पढ़ने वाला शुरू में बुनियादी तौर पर इन किताबों को पढ़ता है ताकि उसके अंदर वो मलका पैदा हो जाए जिसके बुनियाद पर आगे चल के दूसरे मालूमात जमा कर सके। बेसिक इन किताबों से शुरू होता है और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा ये अविसिनिया कोई और नहीं बल्कि ये शेख अली बिन इब्न सीना है जिन्होंने मेडिसिन में सबसे पुरानी किताबें लिखी, जिन्होंने किताब लिखा जिसका नाम शिफा था। अगरचे कि इसके अंदर अकीदे की मुखालफतें हैं लेकिन ये मेडिकल फील्ड में बुनियाद डालने वाले यही इब्न सीना है मेरे दोस्तों। अब दूसरे फन उठा लीजिए, आप फिजिक्स उठाकर देखिए, आप ज्योग्राफी उठाकर देखिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान में जहां मैथ्स का इल्म था लेकिन इन लोगों को ज्योग्राफी के ताल्लुक से नहीं मालूम था, इन लोगों के पास ना ही मैप का इल्म था और ना इन लोगों के पास तारीख जमा करने का मादा था, बल्कि इन चीजों को मुसलमानों ने इनके जो है सिखाया। तो तमाम उलूम की बुनियाद मुसलमानों ने डाली और आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो उलमा जिन्होंने बुनियादें डाली ये असल में मुहद्दिस रहे हैं, असल में मुफस्सिर रहे हैं, असल में फकीह रहे हैं, असल में सीरत के माहिर रहे हैं, असल में तारीख के माहिर रहे हैं, असल में उसूलुल फिक्र के माहिर रहे हैं, असल में उसूलुल हदीस के माहिर रहे हैं, पूरे उलूम शरिया के माहिर रहे। जब इनके जहन में शरीयत का इल्म जा बढ़ गया तो शरीयत का इल्म अपने रोशनियों को झटका, उसके झलकियां इनके जहन में पड़ी तो इन्वेंशंस की ताकत जहन में पैदा हुए, डिस्कवरीज की ताकत जहन में पैदा हुए तो उन्होंने नई नई तरक्कियां की, नए नए दरियासत किए जिसके जरिए से आज यूरोप खड़ा हुआ है। आज जो यूरोप देखते हैं वहां के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं इसकी बुनियादें आप देखेंगे तो मुसलमानों ने दे रखी है। इनको मदरसा क्या मालूम था, इनको यूनिवर्सिटीज क्या मालूम थे। ये बात याद रख लीजिए मेरे दोस्तों, लफ्ज यूनिवर्सिटी, लफ्ज मदरसा इन्होंने मुसलमानों से सीखा। ये अफसोसनाक बाब है, तारीख का एक बड़ा ही काला बाब है कि मुसलमानों ने बाद के 600 सदियों में अपना वो मर्तबा, अपना वो शिराजा बिखेर लिया जिसकी वजह से ये अब जिल्लत और रुसवाई उठा रहे हैं। तो बात इल्म की चल रही थी मेरे दोस्तों। इल्म अगर है तो बुनियादी तौर पर शरीयत का इल्म है और इल्म तकवीनी या इल्म शरीयत के मातहत है। इसीलिए अल्लाह ताला जब अनबिया भेजता है, क्या अनबिया इंजीनियर बनकर आते हैं, क्या अनबिया डॉक्टर बनकर आते हैं या फिर क्या अनबिया दूसरे चीजों के माहिर बनकर आते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, अनबिया आते हैं तो अपने साथ इल्म लेकर आते हैं और इल्म का ताल्लुक पूरे का पूरा शरीयत से होता है, पूरे का पूरा इससे होता है कि तुम तुम्हारे खुदा को जान लो। इल्म की चोटी यह है कि आप अपने रब को जान लें। इल्म की चोटी, इल्म की बुनियादी बात, इल्म जिससे आपको फायदा होता है, इसकी बुनियादी बात यह है कि इंसान जान ले कि वो किसकी इबादत करता है, मारिफत खुदावंदी हासिल हो जाए। इस वजह से जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो प्लेटो, हिपोक्रेटिस हो, सोक्रेटिस हो, जो दुनिया में बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जो सारी दुनिया मानती है, इनकी शोहरत किस वजह से हुई, क्यों ये मशहूर हुए? ये इस वजह से हुए कि इन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से गुफ्तगू किया। अपने फलसफों में, अपनी किताबों में अल्लाह है या नहीं है, शरीयत है या नहीं है, शरीयत की क्या जरूरत है, इन चीजों पर बहस की तो सारी दुनिया में मशहूर हो गए। इन नादानों को नहीं मालूम कि ये जो इल्म अपनी किताबों में लोग लिख रहे हैं इसकी बुनियाद अनबिया ने छोड़ रखी है। अनबिया ने जो तालीम छोड़ी उसे इन्होंने गलत समझा और उसके बाद फलसफों के दूसरे तारीफात, दूसरे डेफिनेशंस अपनी किताब में दर्ज की जिसकी वजह से गुमराहियां आम हो गई। लेकिन शुरुआत अनबिया है।
انبیاء یہ علوم کا سرچشمہ ہے میرے دوستو. انبیاء آتے ہیں تو ساری دنیا کو علم سکھاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ تو کس کی عبادت کرنا ہے, تو زمین میں رہنا تو کیسا رہنا ہے. انبیاء میرے دوستو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں, ہر چیز کی تعلیم جس میں آپ کے لیے فائدہ ہو. اسی لیے ایک یہودی حذیفہ بن یمان سے پوچھتا ہے, حذیفہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی تمہارے رسول ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں, کیا تمہارے نبی نے استنجا کے مسائل سکھائے ہیں؟ کیا تمہارے نبی نے ٹوائلٹ کیسے کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے آداب کیا ہے, یہ کیا تمہارے نبی نے سکھائی ہے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ادنا سی بات ہے, ہمارے نبی نے آسمان میں اڑنے والا پرندہ اپنے پر کو مارتا ہے, اس کے پر کے مارنے میں ہمارے لیے کچھ فائدے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنا دیا ہے. یہ اتنی دقیق بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا, یہ اتنی ادنا سے ادنا چیز کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. میرے دوستو شریعت کا علم یہی علم ہے, جہاں کہیں بھی قرآن علم کہتا ہے تو اس کے پیچھے شریعت کا علم مراد ہے. میرے دوستو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے اور پائلٹ بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا علوم ہے, اسے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں, اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں, لیکن بنیادی علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم, شریعت کا علم اسے حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں. اگر علم کی بات ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجلس ہماری نہیں ہے, یہ مجلس سونے کی مجلس ہے. بات تعلیم کیا جائے تو دوڑتے ہیں, اسلام سیکھنے سے دوڑتے ہیں. یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں, اگر دنیا میں مسلمانوں کو فلاح پانا ہے تو قرآن کی طرف واپس لوٹنا ہے, حدیث کی طرف واپس لوٹنا ہے. واپس کیسے لوٹیں گے؟ تعلیم کے ذریعے سے, کتاب و سنت کی تعلیم عام کی جائے. میرے دوستو علم حاصل کرنا شریعت نے اسے بہت ابھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ دیکھیں گے, قرآن کی آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علم کی اہمیت کتنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا زور دیتے تھے, یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی آدمی آسان طریقے سے جنت جانا چاہتا ہے, جنت جانے کے لیے آسان راستہ اگر کوئی آدمی اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے, اسے حاصل کرنا چاہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں, سن لیجئے, اگر کوئی آدمی علم کی راہ اختیار کرتا ہے, علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے, علم سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے, شریعت کی باتیں سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے, اگر یہی کام میں لگ جائے تو یہ آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم کی اہمیت اتنی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک حصہ, اپنی چھوٹی مسجد نبوی میں ایک حصہ اصحاب صفہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. آج بھی آپ جائیں گے مسجد نبوی میں, آپ دیکھیں گے کہ ایک حصہ ہے جہاں پر ایک خاص قسم کی قالین بچھی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہاں پر اصحاب صفہ رہتے تھے. اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 کی تھی میرے دوستو, اور یہ 70 کے 70 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اسٹوڈنٹس تھے. یہ 70 کے 70 لوگ عرب کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے, مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا, آتے تھے اور اس مجلس میں جمع ہو جاتے تھے, اور ان کا کام ہر لمحہ, ہر دقیقہ, ہر اٹھنا, ہر بیٹھنا, ہر سونا, ہر جاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کرنا تھا. اور اسی مدرسے سے فارغ ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5 ہجری کے بعد اسلام قبولتے ہیں, لیکن ان کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا ابو بکر کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, کہ مسئلہ آتے تو لوگ مل کر پوچھتے ابو ہریرہ سے پوچھ لو یہ کرائے, ابو ہریرہ سے پوچھ لو, اسے احادیث معلوم ہے. حدیث کے یہ بڑے مجموعے میں جس میں 1 لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں, اس میں میرے دوستو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تقریباً 6000 احادیث ہیں, جسے ابو ہریرہ نے سینے میں ایسے ہی محفوظ کر لیا, ازبر رکھا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی. ابو ہریرہ اسی مدرسے سے فارغ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک جگہ, خاص جگہ مدرسے کے لیے مقرر کر دیا, متعین کر دیا, بولے کہ یہاں پر لوگ رہیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. اسی مدرسے سے نکلے ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ ابو موسیٰ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن چند لوگوں کو سنایا کرنا. اللہ اکبر, جن پر قرآن نازل ہوئی, جن پر قرآن نازل ہوا, ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی دورہ بعض شخصیتوں کے پاس کر لینا. اس میں سے ایک نام ابو موسیٰ اشعری کا ہے, اور ابی بن کعب
वो भी इसी मदरसे से फारिग हैं। बड़े बड़े हजरात, बड़े बड़े लोग जो आगे चल के सारी दुनिया में तालीम का बोलबाला किया, तालीम के परचम को लहराया, ये सब मेरे दोस्तों इसी मदरसे असहाबे सुफ़ा से फारिग हैं। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में तालीम की कितनी अहमियत रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर जब मुशरिकीन अरेस्ट कर लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिये के तौर पर कहे कि एक अमाउंट दो और उसके बाद छुटकारा हासिल कर लो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके लिए चीज बिल्कुल काफी है कि हम में से 10 आदमी को वो लिखना पढ़ना सिखा दे, हम उसे छोड़ देंगे। अहमियत लिखने पढ़ने की, इल्म की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते थे जिनका नाम था अबू कुबैसा। अबू कुबैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत दूर से आया करते थे और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाते। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ ये खुशखबरी भी सुनाते, या अबा कुबैसा, ऐ अबू कुबैसा, तू जो आया है इल्म हासिल करने के लिए, हलाल व हराम का इल्म हासिल करने के लिए, याद रख लेना रास्ते में जितने भी पेड़ थे, जितने भी पत्थर थे, जितने भी मखलूकात थी, ये सब के सब तेरे हक में दुआएं किया करती हैं, तेरे हक में अल्लाह ताला के पास इस्तिग़फ़ार मांगती हैं। यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हत्तल हितानु फिल बहर, यहां तक कि समंदर में जो मछलियां हैं ये भी तेरे हक में दुआएं करती हैं, ये भी तेरे हक में इस्तिग़फ़ार करती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में कहते हैं कि जब इल्म हासिल करने के लिए कोई आदमी अपना घर छोड़ता है और घर से बाहर निकलता है दीन की बात सुनने के लिए, शरीयत की बात सुनने के लिए, ये मत समझिए मेरे दोस्तों दीन का इल्म हासिल करना है तो आपको 10 साल मदरसे में पढ़ना है, 8 साल मदरसे में पढ़ना है। नहीं, अगर मसाजिद को दोबारा जिंदा कर दिया जाए, मैं आमतौर पर कहता हूं कि आज उम्मत की जरूरत क्या है, रिजरेक्शन ऑफ मसाजिद, मस्जिदों को जिंदा किया जाए। ये मस्जिदें कब्रिस्तान नुमा है, यहां पर असल में तालीम होनी चाहिए, लोगों को हक बयान करना चाहिए, कुरान की तफसीर होनी चाहिए, अहादीस के अहकामात सिखानी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो मसाजिद है ये मैयत नुमा है, मुर्दा है, इनको दोबारा जिंदा किया जाए। अगर मसाजिद में मुसलसल तालीम हो तो लोगों के अंदर इल्म आम होगा, लोग इल्म सीखेंगे, लोगों के पास मालूमात होंगे तो छोटे मोटे गलतियां नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मत समझिए कि यहाँ के लोग माशाल्लाह अगर नाम अरबी में है तो सब कुछ जानते हैं, दाढ़ी बड़ी है और टोपी पता नहीं कितनी इंचेस ऊपर है, तो यह नहीं कि मौलाना शुरू हो गए और जो चाहे बयान करे। नहीं, जहल के निचले दर्जे में है मेरे दोस्तों। बड़े बड़े लोग हैं, नाम मुसलमानों का है लेकिन नमाज पढ़ना नहीं मालूम। एक साहब ने सवाल किया कि मौलवी साहब नफिल के लिए भी वजू करना जरूरी है? नफिल नमाज के लिए भी वजू करना जरूरी है? मैं तो सिर्फ फर्ज के लिए करता हूं। इतने दिन जो भी नमाज इन्होंने पढ़ी सिर्फ फर्ज के लिए रोजा जो है वजू किए, नफिल और सुन्नत के लिए वजू जरूरी नहीं समझते हैं। और एक दूसरे साहब ने पूछा कि फिर रोजा जो है मैं फजर के बाद जो है पानी पी लिया उसके बाद ऐसे ही रखता हूं, चलेगा? यानी जहालत की इंतहा, नमाज में गलती हो जाए ऐसे उठ के चले जाते हैं। अगर आप कहेंगे भाई सजदे से वो किस खेत की मूली का नाम है सजदे सहू, हम जानते नहीं है, नहीं मालूम। जानते हैं तो सिर्फ क्या जानते हैं कि औलिया अल्लाह को पुकारो। एक साहब है बहुत लंबी तकरीर की और आखिरी बोले कि जो भी है सब औलिया है, आप औलिया को मान लो, खलास बात खत्म, उन्हीं से मांगो, सब कुछ वही देते हैं। अब रसूल और जो भी अल्लाह है ये सब इन्हीं की ताबे है। औलिया हुक्म दे तो अल्लाह ताला जो है फौरन आके खड़ा हो जाएगा, इनको मानो। ऐसे तकारीर ऐसी चीजें हो रही हैं, जहल आम किया जा रहा है मेरे दोस्तों। तो ये मत समझिए कि हमारा मुआशरा इल्म में डूबा हुआ है, नहीं, हमारा मुआशरा जहल में डूबा हुआ है। तो बता ये रहा था मेरे दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम पर बहुत जोर दिया करते थे, तालीम की अहमियत सिखाया करते थे। और कुरान ने कहा इरफ़अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला तुम्हें से जो लोग इल्म रखते हैं, तुम्हें से जो लोग ईमान लाए हैं, अमल करते हैं, इनके दरजात को बुलंद करता है। अल्लाहु अकबर, क्या सही आयत है। आप तारीख उठाकर पढ़िए, जितने भी बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं इनकी कोई हैसियत नहीं रही, इल्म आया तो दर्जे बुलंद हो गए। मेरे दोस्तों इल्म अगर जानवर को भी आ जाए उसका जिक्र कुछ और होता है। कुत्ता आप जानते हैं बड़ा ही गलीज और नजीस जानवर है, और शरीयत का हुक्म यह है अगर कुत्ता आपके भगोने में अपना जबान डाल दे तो आप उस भगोने को, उस जो है प्याले को 7 मरतबा धोएंगे, 8वें मरतबा मिट्टी से। कुत्ता उतना नजीस है। लेकिन यही कुत्ते के ताल्लुक से कुरान में एक जगह जिक्र आता है, अल्लाह ताला कहता है यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम
قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال چیزیں کیا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہمارے لیے، آپ کے لیے ہر اچھی چیز حلال ہے. قاعدہ کیا ہے؟ ہر پاک چیز حلال ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے، شکار کے حکم میں کہتا ہے وما علمتم من الجوارح، تم نے جانوروں کو، خاص طور پر کتے کو جو ٹریننگ دے رکھی ہے، جسے تم نے سدھانا، تم نے اسے سکھایا اور اسے تعلیم دی، ٹریننگ دی. اگر یہ کتا، اگرچہ کتا نجس ہے لیکن ایک کتا اسے علم آ گیا، اسے ٹریننگ دے دی گئی، اسے بتا دیا گیا کہ کیسے شکار کرنا چاہیے، اسے تعلیم دے دی گئی، تو ہوا کیا؟ یہ کتے کا شکار جائز ہے. اگر ایک کتا بھاگے جس کے زبان میں، جس کے دانتیں میرے دوستوں جس میں نجس ہوتی ہے، جس کا منہ انتہائی نجس ہے، لیکن اگر یہی منہ سے علم آنے کے بعد اگر شکار کھیلے، جانور کو کھینچ لائے، وہ جانور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِ، اے لوگوں کھاؤ. اگر وہ جانوروں نے تمہارے لیے کوئی چیز شکار کر لائی ہے، تم کھاؤ، تمہارے لیے اذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لو اور اس کے بعد کھا جاؤ، تمہارے لیے یہ چیز بالکل جائز ہے. تعلیم آنے کے بعد یہی کتا کیا ہوگا میرے دوستو؟ پاک ہو گیا، اس کی شکار پاک ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت کیوں دی؟ ملائکہ ہیں، انتہائی عبادت گزار ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا مَا أَكُنْ لَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیش کیا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے پوری تعلیم دی، علم سکھایا، پورے اسماء کا علم سکھایا. اور اس کے بعد ملائکہ سے پوچھا انبئونی، اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اس کا علم دو. تو ملائکہ نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیوب نہیں، عیوب ہے تو ہمارے اندر ہے، تو انتہائی جاننے والا، انتہائی حکیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو آدم نے جب نام بتائے، سنائے، علم سکھایا، علم بتایا، تو ملائکہ دھڑام سے سجدے میں گر پڑے، بولے کہ بھائی علم کی فوقیت ہے، علم ہے تو آدمی کے لیے کچھ اور مرتبہ ہے. دیکھیے آدم ملائکہ سے آگے چلے گئے، مگر ملائکہ سے سبقت حاصل کر لی، وجہ علم ہے. علم سے بڑائی ہے میرے دوستوں. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایران کے رہنے والے، مرو کے رہنے والے تھے. ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ فن حدیث میں ماہر اور فن فقہ میں ماہر ہیں، اور اس کے بعد عربی زبان میں چوٹی کی مہارت رکھتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. خبر پہنچی بغداد میں کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں. بغداد میں خبر پہنچی کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں. اتفاق سے اسی دن ہوا یہ کہ ہارون رشید بھی اسی علاقے کو جا رہا تھا. اب عبداللہ بن مبارک پہنچ رہے ہیں بستی میں، ہارون رشید پہنچ رہا ہے. اب بادشاہ آئے کسی بستی میں، ہوتا کیا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑی تعداد میں اور نعرے بکتے ہیں اور بادشاہ کی خاطر مدارات میں آسمان کے تارے توڑ کر لاتے ہیں، یہی ہوتا ہے. لیکن بغداد میں منظر کچھ عجیب ہے. ہارون رشید آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا لشکر ہے، داخل ہو رہے ہیں بستی میں، لیکن لوگ کہیں اور اکھڑ کر بھاگ رہے ہیں. ہارون دیکھ رہا ہے کہ ماجرا کیا ہے بھائی، لوگ کہاں جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. آگے بڑھے تو ہارون رشید کی استقبال کے لیے اکا دکا جو ہے چاپلوس وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل مادہ پورا کہیں اور بھاگ رہا ہے. ہارون رشید کو سمجھ میں نہیں آیا، آگے بڑھ رہا دیکھنے کے لیے کیا ہو گیا. ادھر جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ معاملی گھوڑی میں عبداللہ بن مبارک بیٹھ کر آ رہے ہیں. اب دونوں طرف ایسی بڑی تعداد کہ راستے میں چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو ہارون رشید کے ساتھ ایک لونڈی تھی، اسے بہت تعجب ہوا. بولی کہ ہارون رشید آپ یہ کون ہیں؟ بولے کہ عبداللہ بن مبارک ہے. بولے کہ میرے نظر میں حقیقت یہ ہے، میں سنا دیتی ہوں. حقیقت ایک بات ذہن میں آئی، میں سنا دیتی ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ بادشاہ وہ ہے نہ کہ آپ. انہوں نے کہا کہ اصل بادشاہ یہ عبداللہ بن مبارک ہے نہ کہ آپ. آپ تو لشکر کے زور میں، طاقت کے زور میں لوگوں کو زپاتے ہیں، لیکن یہ آدمی کو دیکھیے کہ علم کی بدولت، علم کی وجہ سے اس کی اتنی بالادستی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے گئے اور لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے.
میرے دوستو علم سے مرتبہ بڑھتا ہے، تاریخ میں اس کے ڈھیر سارے شواہد ہیں۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور علم کا نور ہمارے ذہن میں ڈال دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، جو آدمی قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کے آیتیں جس آدمی کی ذہن میں چسپاں ہو گئی، یہ ذہن بڑا تیز ہو جاتا ہے، یہ ذہن بڑا ہی کار فرما ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ